ریکویسٹ کیا کہ سر کلاس روم میں ہم کس طرح افیکٹو لرننگ کروا سکتے ہیں، بچوں کو کریٹیوٹی کس طرح کروا سکتے ہیں، ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ کس طرح کروا سکتے ہیں، کلاس روم کو مینیج کس طرح کرنا ہے، کنٹرول کس طرح کرنا ہے. تو یہ بڑی لمبی ڈسکشنز ہیں، لیکن 6 پوائنٹس میں آج آپ کے سامنے لے کے آؤں جن کو میں ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کلاس روم کا سٹنگ پلان ایسا کیا جائے کہ ٹیچر ڈسٹرب نہ ہو. ٹیچر کو یہ نہ ہو کہ وہ بچہ کہاں نکر میں بیٹھا باتیں کر رہا ہے، یا وہ بچہ کدھر بیٹھا ہوا ہے، یا 2-3 بچے آپس میں فل جڑے ہوئے ہیں، باقی 2-3 وہ کھلے کھلے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس طرح کا جو روم ہوتا ہے وہ بڑا عجیب لگتا ہے. تو سب سے پہلا کام ہے کہ آپ کا سٹنگ پلان کیا ہے. فار ایگزامپل ہم ایک یو شیپ کو لیتے ہیں یا ایک وی شیپ کو لیتے ہیں. آپ وی شیپ میں بٹھانا چاہ رہے ہیں بچوں کو یا یو شیپ میں بٹھانا چاہ رہے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس 18 بچے ہیں تو آپ یو شیپ میں بٹھانا چاہ رہے ہیں اور کمرہ آپ کا تھوڑا سا کھلا ہے، تو آپ یہ کریں گے کہ سامنے سے یو اس طرح ڈرا کریں گے کہ ہر بچہ ٹیچر کی انٹریکشن میں آ جائے، ٹیچر کے ساتھ آئی کانٹیکٹ میں آ جائے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک بچے کا فیس بالکل ٹیچر کی طرف ہوتا ہے، یہاں پہ یہ ٹیچر بیٹھا ہوا ہے، فار ایگزامپل وائٹ بورڈ ہے. دوسرے کو تھوڑا سا ترچھا کر کے بٹھایا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ، تیسرا اس کے ساتھ، تھوڑا سا ان میں فاصلہ بھی رکھا جاتا ہے. جو یہاں پہ درمیان میں بچہ ہوتا ہے یہ بالکل سامنے ٹیچر کو دیکھ رہا ہوتا ہے. درمیان میں اگر فار ایگزامپل ٹیبل بھی ہے، درمیان میں کئی ایکٹیویٹیز کروائی جا سکتی ہیں، بچوں کو بلایا جا سکتا ہے. پھر جب آگے جائیں گے تو یہاں سے یہ اس طرح ترچھا ترچھا ہوتا جائے گا. اگر فار ایگزامپل آپ دوسری طرح بٹھانا چاہتے ہیں کہ یہ ٹیچر کا سامنے وائٹ بورڈ ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ 9 بچے ادھر آ جائیں، تو آپ اس طرح کا ڈرا کر لیں، 9 بچے ادھر اور 9 بچے ادھر، اس طرح 3 3 3 3 3 3. اب یہ کیوں میں اس طرح کا سٹنگ پلان کروا رہا ہوں؟ کیونکہ ٹیچر کو چاہیے کہ پورے روم میں اس طرح موو کرے. جب تک ٹیچر موو نہیں کرے گا بچہ صحیح طرح پڑھے گا نہیں. اور یہ موو کیوں کرنا چاہیے اس کے اوپر ابھی میں بات کروں گا انشاءاللہ. سٹنگ پلان آپ نے بہترین قسم کا بنا لیا تو اس کے بعد فردر اب ہم نے آگے چلنا ہے کہ یہ کس طرح ہم لے کے چلیں گے. میں ٹیچر ٹریننگ پروگرام کنڈکٹ کر رہا تھا. میں نے ایک ٹیچر سے کہا کہ آپ نے 4 کانسیپٹ سمجھانے ہیں. سامنے 4 کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جمع، تقسیم، ضرب اور تفریق. ان چاروں کا آپس میں فرق بتانا ہے کہ ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ کس طرح ہے. اب ٹیچر نے لیکچر دینا شروع کیا، پہلے جمع کا بتایا، پھر تفریق کا بتایا، پھر ضرب کا بتایا. اب تقریباً 15 منٹ انہوں نے لگا دیے بتاتے بتاتے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیا شیورٹی ہے، آپ کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچے کے برین کے اندر چیز بیٹھ رہی ہے؟ تو اس بات پہ وہ خاموش تھیں، کیونکہ ہمیں فیڈ بیک بچے کا کس طرح پتہ چلے گا کہ بچہ فیڈ بیک دے گا، یہ کہے گا کہ جی مجھے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. بچہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ جی آ رہی ہے سمجھ، لیکن ہمیں اس سے نکلوانا پڑے گا کہ اسے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں. اس کی میں نے انہیں ایک بڑی اچھی اگزامپل دی کہ جب ہم پلستر کر رہے ہوتے ہیں دیوار کے اوپر تو ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں چھاپ، جسے آپ مستری مزدور لوگ سمجھتے ہیں. وہ سیمنٹ پکڑ کے اس طرح زور سے اس کو مارتے ہیں، وہ دیوار کے ساتھ جا کے لگتا ہے. فار ایگزامپل ہم چاہتے ہیں کہ جی اتنی زیادہ وہ چھاپ لگے اور اتنا موٹا پلستر ہو، تو ہم جب چھاپ لگائیں گے 3-4 کے بعد وہ سارے کا سارا پہلے والا بھی گر جائے گا. تو اس میں کرنا کیا پڑے گا، جو سب سے پہلے لگایا تھا اس کو خشک ہونے کا ٹائم دیا جائے. گیونگ ٹائم، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو ٹائم دے رہے ہو. اگر آپ نے ٹائم دیا ہے تو وہ خشک ہوگا، پھر آپ دوسرا لگائیں گے، تیسرا لگائیں گے، پھر 2-3 والا خشک ہوں گے، تو پھر آپ ایک اور جب لگائیں گے تو وہ پکا اس کے ساتھ جڑتا جائے گا. تو جب ہم نے بچے کو یہ جمع کا کروا دیا اگر، تو ہمیں کلاس روم میں موو کر کے ان کو 2-3 رقمیں دے کے، ان کو 2-3 کویسچنز دے کے، 2 ان کو اسٹیٹمنٹس دے کے، اسٹیٹمنٹس بھی خود کی. بچوں کلاس میں اگر 3 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 2 مزید باہر سے آ جاتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ سب لوگ صرف ڈیجٹ نمبر لکھیں اپنے کاپی کے اوپر، تو میں بھی آ کے چیک کرتی ہوں یا چیک کرتا ہوں. اب بچے سارے لکھ رہے ہیں، ٹیچر موو کر رہی ہے کہ جی کس کو نہیں آ رہا، کس کو اسٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آ رہی، اسٹیٹمنٹ ڈسکس کرے. بیٹا ادھر ہو، آپ کو اسٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آئی؟ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ 3 بچے کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 2 اور آ جائیں تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ اب اس کے اوپر پوری کی پوری ڈسکشن ہو رہی ہے. پھر بچوں سے خود ایک ایگزامپل پوچھیں، جی کون آئے گا اسٹیج پہ، یہ جو ہم نے یو شیپ بنائی تھی، یہاں پہ ایک بچہ آئے گا اسٹیج پہ آ کے بتائے گا کہ میرے پاس ایک مرتبہ 3 کلرز تھے، تو میرے بردر نے مجھے 2 مزید کلرز دیے تو 5 کلرز ہو گئے. یہ ایک اس نے ایگزامپل خود سے بنائی ہے. تو ہم نے کیا کہ ایکٹیویٹی بھی کروائی اور دوسرا موو بھی کیا، کلاس میں موو بھی کیا اور بریک بھی لیا ہم نے کلاس میں.
صرف پڑھاتے ہی نہیں گئے, ون وے ٹیچنگ نہیں کی. ون وے ٹیچنگ جو ہے وہ اسکول لیول پہ بچوں کے لیے خاص کر کبھی بھی افیکٹو ثابت نہیں ہوتی. اب اس میں ہم نے بریکس کس طرح لیا کہ اگر ہم نے 3 منٹ میں ان سے گفتگو کیا ہے 3 منٹ میں, تو ہم نے 2 منٹ کی ان کو ایکٹیویٹی بھی دی. ہم نے کہا جی بچوں چلو جی 2 منٹ کی ایکٹیویٹی کرو, ایک کانسیپٹ کلیئر ہوا, پھر اس کے بعد اگلے کانسیپٹ کی طرف ہم نے موو کیا. جب میں انگلش پڑھاتا ہوں میں بالکل سیم میتھڈ یوز کرتا ہوں, اسی طرح کلاس میں موو کرتا ہوں. ایک ایک بچے کی لائن دیکھتا ہوں کہ اس نے یہ لائن لکھی ہے نہیں لکھی, اگر نہیں لکھی تو پھر میں اس بچے کو ساتھ لے کے چلتا ہوں, اس کو وائٹ بورڈ پہ بلا کے اسے لکھواتا ہوں. تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے سٹنگ پلان کے بعد ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کروانی ہے. ایکٹیویٹیز کنڈکٹ کرنے کے دوران آپ نے بچے کو ٹائم ضرور دینا ہے. ٹائم اگر آپ نہیں دیں گے تو بچہ ایبزارب نہیں کر سکے گا, اسے ایبزارب کرنے کے لیے ایکچولی ٹائم چاہیے. پھر آپ نے اس کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے, جو کہ میں نے یہ لکھا بھی ہے پوائنٹ, ڈسکشن. ڈسکشن میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ بچوں سے کویسچن آنسر کر رہے ہیں, آپ بچوں کو خود کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے کویسچن کریں بچوں, اب بچہ بھی کویسچن کر رہا ہے آپ بھی کویسچن کر رہے ہیں, تو یہ ایکچولی ڈسکشن میتھڈ ہے. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں مزید کچھ ایکٹیویٹیز یا اسٹریٹجیز لے کے آؤں گا جو کہ ٹیچنگ میں ہیلپ فل انشاءاللہ ثابت ہو سکیں گی. Thank you for watching this video. If you like it, just share with your friends.